اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب، یہ کتاب والے آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اہل کتاب والے یہ یہود، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک باریک صفات اور نشانیاں بتا دی گئی ہیں، اور جتنے بھی تورات والے تھے وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے جن کا نام کعب بن احبار تھا، ان سے پوچھا، یہ یہودی تھے، کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ وہ نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ ہزاروں کے بیچ میں آپ کا بیٹا موجود ہو، آپ اس کو پہچان لیں گے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ تو ہم ان کو اس طرح پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ اس پہچان کے بعد بھی کہ یہ آخری رسول ہیں، پھر بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائے، ان پر اتاری ہوئی شریعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ اللہ نے خود بتائی ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اس کے پیچھے احوا کی اتباع ہے۔ ہوا کی اتباع، ہوا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات نفس کی اتباع، انسان اپنے نفس کی پیروی کرے۔ ایک شخص جو عہدے میں تھا، ایک قوم جو عہدے میں تھی، جو فضیلت میں تھی، جس کو دنیا کی سرداری اور دنیا کا امام بنا دیا گیا تھا، لیکن ایک ایسے خاندان، قبیلے اور جگہ میں رسول آیا جس کو لوگ حقیر جانتے تھے۔ بھائی کعبہ، مکہ عرب کا جو وہ دور تھا، اس کو لوگ بدو جانتے تھے، دیہاتی ان پڑھ لوگ رہاں رہتے تھے۔ ایسے جگہوں میں ایسا رسول آیا جو آخری رسول، آخری نبی ہے۔ اب جو سرداری، جو فضیلت پہلے قوموں کو ملی تھی، وہ ساری کی ساری کہاں آ گئی؟ ان کے اندر آ گئی۔ لہٰذا یہ چیز ان کو گوارا نہیں تھی، تو خواہشات نفس کی اتباع اور ناک کٹ جانے کا ڈر نے ان کو حق کے قبول کرنے میں آڑ بنا۔ اور آج دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حق کے قبول کرنے میں یہی دو چیزیں آڑ بنتی ہیں، ایک تو اس کی خود کی خواہشات، اس کی نفس کی پیروی، نفس کی پیروی میں اپنی انا میں انسان حق کو قبول نہیں کرتا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس حق کو مان لیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ساری بات سمجھ میں؟ تو انسان خاندانی رسم و رواج سے چمٹا ہوا رہتا ہے، نہیں چھوڑتا، کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ آپ ان کی خواہش کی اتباع کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اصل میں لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، حق نہیں ملتا، اسی وجہ سے کہ علم کے آ جانے کے بعد وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر وہ اس کو قبول کر لیں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی، اور ان کا نفس، اس کا نفس، ان کی انا اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا یہ انا پرستی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے آدمی کو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ رہا۔ دیکھو نبی کو پہچان رہے، اور کیسا پہچان رہے؟ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی پر ایمان نہیں لائے، یہ نفس اور ہوا کی پیروی میں، اور ظالم ٹھہرے۔ اللہ نے کہا یہ ظالم ہیں، یہ حق کو پہچاننے کے بعد نہیں مانتے۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جانتے سب تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایک قوم تھی یہودی جو جانتی تھی آپ رسول ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، اور ایک قوم تھی نصارہ جو نہ جانتی تھی اور نہ مانتی تھی۔ تو ہمارے درمیان ان دونوں کو سے روکا گیا، دیکھو جانو بھی اور مانو بھی،
ایک تو علم حاصل کرو اور دوسرا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو. علم حاصل کرو اور عمل کرو. علم کے آ جانے کے بعد نہ ماننا بہت بڑی گمراہی ہے. یہ اللہ کے عذاب کو للکارتی ہے. یہودیوں نے یہی کیا تھا. آگے دیکھیے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تم اللہ ہی سے ڈرو, اللہ کا خوف رکھو اور کسی سے نہ ڈرو. یہ توحید کی ایک اہم صفت ہے. ایمان اور توحید کے آپ اصول ثلاثہ پڑھیں گے, اس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. توکل, امید, خوف اسی سے ہونی چاہیے. بھروسہ بھی, امید بھی اور خوف بھی کہ اللہ ہی سے کی جائے اور کسی سے نہ کی جائے. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے انسان کو خوف لگتا ہے کسی دشمن کا, بعض دفعہ خوف لگتا ہے کسی تاجر کا جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں کہ وہ کہیں تجارت نہ بند کر دے. بعض دفعہ خوف لگتا ہے کسی پڑوسی کا کہ آپ کے خلاف سازش نہ کرے. بعض دفعہ خوف لگتا ہے دیگر لوگوں کا, XYZ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان مکر و فریب اور نفرت اور دشمنی سے نہ ڈرو, وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم اللہ ہی سے ڈرو. اللہ کا خوف اگر تمہارے دل میں آ جائے گا تو اللہ دنیا کے ہر چیز کا خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. اللہ اکبر. آج لوگ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس دل میں پھر اور کسی کا خوف آ ہی نہیں سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کیا ہے وہ بات یہ لے کر جائیے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ موت کا خوف ہو, چاہے وہ عدالت کا خوف ہو, چاہے وہ فیصلے کا خوف ہو, چاہے وہ حکومت کا خوف ہو, چاہے وہ ظلم زیادتی کا خوف ہو, مال کے چلے جانے کا خوف ہو, اولاد کا خوف ہو, یا XYZ کوئی بھی خوف ہو, یاد رکھیے ایک بات کہ اگر اس چیز کو آپ نے یاد رکھا, دل میں بیٹھایا, تو آپ کے دل سے ان تمام چیزوں کا خوف نکل جائے گا. وہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ جس چیز کا بھی خوف کریں یاد رکھیں کہ اس کا خالق اللہ ہے, اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے تو پیدا کرنے والے سے ڈرا جائے, نہ کہ جو پیدا ہوا اس سے ڈرا جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد یہ جو پارہ ہے نا جو چل رہا ہے سورہ بقرہ, اس کے اندر 1000 تقریباً احکامات ہیں اور 1000 ممانعت ہے. یہ احکامات کا پارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 سورتوں کا علم جس کو ہو گیا وہ عالم ہے. یہ نبی کی ڈگری ہے, نبی دے رہے ہیں. کون عالم ہے؟ 7 سورتوں کا. اور ان 7 سورتوں میں یہ سورہ بقرہ سب سے پہلے, یہ سورہ بقرہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو اس میں بہت سارے احکامات ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اب آگے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے ذکر ہے قصاص کا, بدلہ کا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, بدلہ لو کہ اس میں زندگی ہے, معاف کر دو تو اس سے بہتر ہے. اور بدلہ کیسی؟ ہاتھ کے بدلے ہاتھ, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. جتنا ظلم ہوا اتنا کیا جائے گا, اس سے زیادہ کرنا یہ پکڑ کا سبب بنے گا. اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. اچھا, اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے روزوں کا. اب روزوں کا چیپٹر, یہاں سے ایک رکوع تقریباً اللہ تعالیٰ نے صرف روزوں کے مسائل بیان کیے ہیں, صرف روزوں کے مسائل اور احکام ہی بیان کیے ہیں. ایک رکوع یہاں سے شروع ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا. اچھا تقوی کیا ہے؟ اس کو لوگ بہت کھینچتے ہیں, تانتے ہیں, یہ تقوی ہے, یہ تقوی ہے, یہ تقوی ہے. 2 لفظ میں بتاؤں تقوی کیا ہے, اصل تقوی ہے کیا؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہو جائے کر, مطلب کر جاؤ, اور اللہ اس کے رسول کا حکم ہو جائے مت کر, مطلب رک جاؤ. یہ تقوی ہے. سیدھی سی بات ہے. کیا ہے؟ کر تو کر اور نہ کر تو نہ کر. ڈو کر, ڈونٹ مت کر, مت کر. تو اتنا صرف سمجھ لینا, اتنا عمل کر لینا, اصل تقوی یہی ہے. اور روزہ ہم جو رہ رہے ہیں اس میں یہی بات کی عملی ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے. بھائی ہمیں ہمارے کھانے کے اوقات بدل دیے گئے.
دیکھو تم صبح کھاتے ہو، صبح نہیں کھاؤ، فجر سے پہلے کھاؤ. اچھا یہ اللہ کے حکم پر کیا جا رہا ہے نا، فجر سے پہلے کھاؤ. اچھا اب تم دوپہر کو کھاتے تھے نا کھانا، دوپہر کو مت کھاؤ، چلو مغرب کے بعد کھاؤ، مغرب کے وقت کھاؤ. اللہ اکبر، اب کھاؤ. دیکھو تم اپنے نفس کو اپنی عادتوں کا غلام مت بناؤ، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کا حکم کے مطابق کر دو. یہ اصل تقویٰ کا مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ بھوکا رہا جائے، بھوکا رہنا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جائے. اور یہ اگر نہیں آیا تو آپ 30 نہیں ہزاروں روزہ رہ جائیے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. یہ آنا چاہیے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا جائے. اللہ کا حکم کر تو کرو، اور اللہ کا حکم اب مت کر تو نہ کر. جن جن چیزوں سے روک دیا گیا رک جاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرو. اصل تقویٰ اور روزے کا مقصد یہی ہے. اس کے بعد اب احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، روزوں کے مسائل، کون روزہ رکھے اور کون نہ رکھے. اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے. نمبر 1 دودھ پلانے والی عورت. نمبر 2 وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حاملہ عورتیں. ان دونوں کے تعلق سے علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے. راجح بات یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر وہ خدشہ محسوس کریں، خوف کریں اس بات کا کہ روزے کا اثر ان کے بچے پر یا ان پر ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ روزوں کی قضا بعد میں کریں. لیکن اس سلسلے میں بعض علماء کرام جیسے علامہ البانی ہے اور علامہ ابن حزم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ روزے کی قضا نہیں کریں گی. کیوں؟ یہ کیونکہ وہ معذور ہیں، معذور ہیں اس لیے روزے کی قضا نہیں کریں گے. لیکن بعض علماء اس طرف گئے کہ یہ روزوں کی قضا بعد میں پوری کریں گی، جو حاملہ عورتیں ہیں اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں آگے، ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، مثلا کسی کو ایسا مرض لاحق ہے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے وغیرہ ہے، ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اب کبھی پوری زندگی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ ایک آدمی کا اوسط درجے کا کھانا کھلائے، یعنی فدیہ دے، اس کو کہتے ہیں. اپنے روزے کا کفارہ ادا کرے، ایک آدمی کا فدیہ کھلائے. ایسے ہی یہی حکم اس کے لیے ہے جو ضعیف العمر لوگ ہیں، جیسے شیخن کبیر، بوڑھا آدمی، اور اسی طرح بوڑھی عورت. ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ ایک آدمی کا کھانا کھلائے، اس کی فدیہ دیں، یعنی اس کا کفارہ ادا کریں. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. مفسر نے اس پر تبصرہ کیا ہے، دیکھو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان کی ساری برکتیں قرآن کے نزول کے سبب ہے. اللہ اکبر. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اس رمضان کو قرآن کے نزول کے سبب برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوئی ہیں، فضیلتیں حاصل ہوئی ہیں، تو اس کو لازم پکڑ لو. اس کو قرآن کو لازم پکڑ لو، اس میں تدبر کرو، تفکر کرو، اس پر غور و فکر کرو، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرو. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. اس کے بعد ایک بہت اہم بات کہہ رہی ہے، یہ بہت غور سے سنیے، اس کو لے کر جائیے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں کرنا چاہتا، تنگی میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا. مطلب کیا ہے؟ اس پر بعض علماء مفسرین نے تفسیرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیکھو بے شک دین تو آسان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آسان ہے. بتائے کتنا آسانی اللہ نے دی ہے. ابھی دین کی آسانی آپ نے دیکھا، شیخن کبیر، بوڑھا آدمی فدیہ دے دے، اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. مسافر ہے، روزہ نہیں رکھنے کا خدشہ ہے، روزہ رکھے تو اس کے صحت پر خدشہ ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزے کی قضا بھرے. ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ دے. یہ ساری دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں. تو یقیناً دین تو آسان ہے. پھر کہتے ہیں لیکن کچھ خواہش نفس کے متبع نے،
جنہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے، نفس کو معبود بنا لیا ہے، وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، عبادتیں بھی ویسی کرتے ہیں جن عبادتوں سے ان کا خود کا نفس مطمئن ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، عبادتیں بھی، نمازیں بھی ہم ویسی پڑھیں گے جو مجھے اچھی لگتی ہیں، جو اللہ کو اچھا لگے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے، ہمیں مطلب وہ ہے، ہمیں وہ نماز چاہیے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دین تو آسان ہے، لیکن بعض خواہشات نفس کے متبع لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ آسانی دین بنا لیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دین آسان ہے لیکن آسانی دین بنا لیا ہے۔ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دین کو وہ آسانیاں کر لیا ہے، یعنی آسانی دین بنا لیا ہے۔ یعنی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ دین تو آسان ہے لیکن ان لوگوں نے آسانی کو دین بنا لیا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ آسانی کو دین بنا لیا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ دین آسان ہے لیکن ان لوگوں نے آسانی کو، سہولت کو دین بنا لیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی عمل تھا، وہ دین کو اپنے حساب سے فالو کرتے تھے، جس کو چاہتے حلال کر لیتے، جس کو چاہتے حرام کر لیتے، اس مہینے کی حرمت اس مہینے میں، اس مہینے کی حرمت اس مہینے میں کر دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کا بھی حال تھا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں چاہیے، میں نے جو کہا وہ کرو، آسانی کو دین نہ بناؤ، جو دین میں آسانی رکھ دی گئی ہے بس اس کو فالو کرو، یہ عمل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے، بہت اہم بات کہنے جا رہے ہیں۔ عدت والی عورتوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ عدت والی عورتیں جو مطلقہ ہیں، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مہینہ 13 دن عدت گزارے، یا یوں کہہ لیے 3 حیض ان کی عدت ہے۔ کتنی ہے؟ 3 حیض، جو حیض آ رہا ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی جن کو حیض نہیں آتا اور ان کو طلاق دے دیا گیا، نابالغ ہیں، بچپن میں نکاح ہو گیا، نابالغ ہیں، ابھی حیض نہیں آ رہا، طلاق دے دیا گیا، کیا کریں گی؟ تو ان کے لیے 3 مہینے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو حیض والی عورتوں کے لیے جو مطلقہ ہیں وہ 3 حیض ہیں، جن کو حیض نہیں آتا ان کے لیے 3 مہینے ہیں، اور خلا والی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے 1 حیض کی عدت ہے۔ خلا جو عورتیں خلا لے لیتی ہیں، اپنے شوہر سے خود الگ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے 1 حیض ہے، 1 مہینے کی عدت ہے، 1 حیض ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو عورتیں بیوہ ہو جائے، جن کا شوہر مر جائے، ان کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے۔ یہ عدت کے مسائل ہے۔ اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے طلاق کے مسائل۔ الطلاق مرتان فإمساک بإحسان۔ اب اس کے بعد طلاق کے مسائل، طلاق کا مسئلہ سمجھیے۔ طلاق سنی کیا ہے؟ سنت طلاق کیا ہے؟ کہ آپ اس طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے جس میں آپ نے اس سے مجامعات یا صحبت اختیار، یا یوں کہہ لیجیے ان کے ساتھ جو ہے تعلق قائم نہیں کیا، اس مہینے میں جس مہینے میں وہ پاک ہو چکی اور پاک ہونے کے بعد آپ ان سے نہیں ملے۔ غور سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھے سے سمجھ لیجیے طلاق دینے کا مسئلہ۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طہر میں، یعنی اس پاکی میں طلاق دیں جس کے اندر آپ اپنی بیوی سے صحبت قائم نہیں کیا ہے۔ یعنی حیض آیا، گزر گیا، حیض سے وہ پاک ہو گئی، اب پاک ہو جانے کے بعد ان سے صحبت اختیار کرنے سے پہلے طلاق دینا ہے۔ اگر صحبت اختیار کر لیا تو اب اس مہینے طلاق نہیں ہوگی۔ آری بات سمجھ میں؟ وہ مہینے میں طلاق دینا یہ سنت نہیں ہے جس مہینے میں صحبت اختیار کی ہے۔ اور اسی طرح سے جو عورتیں حاملہ ہیں، حاملہ عورتوں کی عدت وہی ہے جب حمل ساقط ہو جائے۔ مثلا آج ہی آپ نے طلاق دیا اور مغرب کے بعد، ظہر کے بعد طلاق دیا، مغرب کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس عورت کی عدت پوری ہو گئی، اتنا ہی ہے۔ اور اگر بعض دفعہ آپ نے عورت کو طلاق دیا، وہ حاملہ تھی اور بچہ پیدا ہو رہا ہے 9 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، تو وہ 8 مہینے کی عدت ہو گئی۔ تو حاملہ عورتوں کی عدت حمل ساقط ہونے تک ہے، چاہے وہ پھر 1 گھنٹے کی ہو یا پھر وہ 9 مہینے کی ہو۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے طور سے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ پورے کے پورے طور سے داخل ہونے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بات کرنا، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے کاروبار، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کا لین دین، آپ کی رشتہ داریاں، سب کچھ اللہ کے من مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے پورا طور سے داخل ہونا۔ اے ایمان والو پورے کے پورے طور سے داخل ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ لیتے ہیں، اور جو ہم کو کڑوا لیتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایمان میں پورا طور سے داخل ہونا نہیں ہے۔ ایمان پورے طور سے داخل ہونا یہ ہے کہ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ ہے پورے طور سے داخل ہونا۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور خطوات شیطان کی اتباع مت کرو۔ اب یہاں رک کر تھوڑا سمجھ لیجئے یہ کیا ہے اس کا مطلب۔ شیطان ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اب اتباع یہ ہے کہ آپ اس کے نقش قدم پر، جہاں اس کا پاؤں پڑا اور پاؤں پڑنے کے بعد وہ اٹھاتا ہے، بس اسی کے قدم پر اپنا قدم رکھتے ہیں، اسی کے قدم پر اپنا قدم یہ ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی۔ تو شیطان کی اتباع، اس کے خطوات کی، اس کے نشانی کی اتباع مت کرو۔ پھر اس پر مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کی اتباع لوگ کیسے کرتے ہیں معلوم ہے؟ کہ شیطان دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنی طرف اپنی اتباع میں لاتا ہے، دھیرے دھیرے لاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا۔ بڑے عمل کو چھوڑنے کے لیے آپ کو کیا کرے گا؟ اس کے جو ذرائع ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پہلے کروائے گا۔ چلو ابھی تو وقت ہے، ابھی تو بہت سننا باقی ہے، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے عبادت کرنے کو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیلے بہانے لگاتا ہے، سازشیں رچتا ہے، مکر کرتا ہے، تو دھیرے دھیرے آپ کو اپنی جال میں پھانستا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ مفسر کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا راستہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے پر انسان جلدی سے نہیں دوڑتا بلکہ دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ اور جو راستہ نور والا ہے اس کے لیے تو اللہ نے کہا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، کیونکہ وہ راستہ اللہ کے مغفرت کا راستہ نور والا راستہ ہے، روشنی روشنی ہے، دوڑو بھاگو سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ تو دھیرے دھیرے آپ کو اپنے جال میں سازشوں کے ذریعے، مکر کے ذریعے، جھگڑے لڑائیوں کے ذریعے، اور لوگوں سے نفرت دلا کر، بغض ڈال کر، عداوتیں ڈال کر، ایک بات میں 10 بات ملا کر یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں اختلاف، فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے آگے اللہ کہتا ہے دیکھ لو، جان لو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن جانو۔ عجیب بات یہ ہے، جس کو اللہ نے کھلا ہوا دشمن کہا اس کی اتباع مت کرنا، لوگوں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آج لوگوں نے اس کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا ہے، شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے وہ بہت اہم بات ہے، اب ختم کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ۔ ہوا یہ تھا کہ ایک تابوت تھا، تابوت سکینہ اس کا نام تھا۔ اس میں کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کے کچھ بقیات، کچھ چیزیں، اور پچھلی جو انبیاء گزرے ان کی کچھ نشانیاں اس تابوت میں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ تابوت جب کسی جنگ میں اس کو آگے رکھ دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس جنگ کو فتح عطا فرماتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مقرر ہوا، وہ تابوت سکینہ ان سے چھین کر لے گیا۔ اب یہ اپنے نبی کے پاس آئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، ہمیں اپنا تابوت چاہیے، تابوت سکینہ چاہیے۔ تو اس وقت کے نبی نے ان کا کمانڈر آف چیف بنایا، کس کو؟ طالوت کو۔ یہ جالوت تھا، ان کا کمانڈر آف چیف بنایا طالوت کو۔ یہ کیا کریں؟ ابھی ان لوگوں نے ایک اختلاف کیا، کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی اس کی شہرت ہے لوگوں میں، یہ ہمارا کمانڈر آف چیف کیسے بن سکتا ہے؟ یہ پھٹیچر آدمی۔ یہودیوں کا شیوا تھا، وہ ہمیشہ
اپنے سے بڑے لوگوں کو قبول کرتے تھے، چھوٹے لوگوں کو عہدے پر قبول نہیں کرتے تھے. یہی چیز جو یہودیوں میں تھی ہمارے اندر بھی آ گئی ہے. تو وہ کہتے تھے یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو آپ ہمارا کمانڈر بنا رہے ہیں، یہ ہمارا کیسے پیشوائی اور رہنمائی کرے گا، یہ پھٹیچر آدمی. کہتے ہیں فی العلم والجسم، ارے جنگ کرنے کے لیے علم چاہیے جو اس کے پاس ہے، اور جنگ کرنے کے لیے جسم یعنی طاقت چاہیے جو اس کے پاس ہے. یعنی جنگ کے جتنے بھی طریقہ کار اور علوم ہوتے ہیں اس کے پاس ہے کہ جنگ کیسے لڑا جائے، جنگ کو فتح کیسے کیا جائے، اس کے پاس ہے. تمہیں دولت کیوں چاہیے؟ جنگ کرنے کے لیے علم اور جسم چاہیے جو اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. اسی لیے منصب ہمیشہ اس شخص کو دینا چاہیے جو اس منصب کا اہل ہو. جب منصب کے بے اہلوں کو دے دی جاتی ہے تو پھر فتنے اور فساد ہوتے ہیں. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہاں ایک بات کہتے ہیں، اس بات کو بہت گانٹھ مان لیجیے. ایک ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اور ایک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور بِإِذْنِ اللَّهِ میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ وہ کام جو کرنے والے ہیں اور بِإِذْنِ اللَّهِ وہ کام جو ہو رہا ہے. مثلا بارش ہو رہی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بارش ہو رہی ہے، اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے اس میں کہیں گے انشاءاللہ. آخر میں ہم اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.